اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اور مت قریب جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشا، بے شک وہ ہے کھلی بے حیائی، وساء سبیلا، اور راستہ ہے برا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 33 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دا ما قبل دے نال تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس موقع دے اللہ کریم دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان فرما رہے ہیں، اور انہاں امور ثلاثہ دے اندروں تیسرا امر اس دا تذکرہ چل رہا کہ ظلم نہ کرو۔ تو اس ظلم دے اندر 6 چیزاں دا تذکرہ آ رہا۔ پہلی چیز جس دا بیان کل دے درس اندر گزریا کہ اپنی اولاداں نو بھوک اور افلاس دے ڈر دی وجہ تو قتل نہ کرو، بہت بڑا ظلم ہے قتل کرنا۔ اور دوسرا اس دا تذکرہ ہو رہا کہ زنا کہیں عورت دے نال بدکاری جڑی او نہ کرو، اس دا تذکرہ آ رہا۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، اور مت قریب جاؤ زنا دے، مت قریب جاؤ زنا دے، انہو کان فاحشا، بے شک وہ نری بے حیائی ہے۔ زنا اس دے ظلم کس طرح ہے جی؟ فرمایا اس دا ظلم اس طرح ہے کہ جس عورت دے نال زنا کیتا جائے گا اور پھر اگر کوئی بچہ جڑا وہ پیدا ہو جائے گا زنا دی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس دا نسب جڑا وہ خراب ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مادر اور پدر اس دی شفقت دی وجہ تو شفقت تو محروم ہو جائے گا۔ شفقت مادری و پدری کہ ماں باپ دی شفقت تو محروم ہو جائے گا، تو اس بچے دے نال بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح زنا ایسی ایک غلیظ ترین مرض ہے کہ جس دی وجہ تو خاندان تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ کسی عورت نے زنا کیتا تو اپنے خامن دی نظر دے اندر دی عزت اور احترام ختم ہو گیا، اپنے خاندان اور عزیز و اقارب اور رشتہ دارہ دے درمیان تعلق اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو بہت ہی گندا اور کبھی فعل ہے۔ ولا تقربوا الزنا، لیکن قرآن دے لفظاں وال غور کرو، اس طرح نہیں فرمایا لا تفعلوا الزنا، یہ جس طرح اتے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاداں نو قتل نہ کرو۔ اگے آ رہا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، ایسی جان نو بھی قتل نہ کرو کہ جس نو اللہ نے حرام قرار دیتا۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے انداز تھوڑا جہا بدل دیتا، فرمایا لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور رہ گیا، زنا دے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جیڑی انسان نو زنا دی طرف راغب کر دی، لے کے جان دی، فرمایا انہاں چیزیں تو بھی دور رہو، انہاں چیزیں تو بھی کیا کرو؟ دور رہو۔ قرآن مجید دے اندر یا حدیث مبارکہ دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو ایسی چیزاں جنہ دے اندر انسان دی طبیعت جڑی ہے وہ للچاندی راندی اور طبیعت اسی طرف راغب ہوندی،
انہاں گناہاں واسطے یا انہاں چیزاں واسطے اس طرح دے الفاظ استعمال کیتے گئے، جس طرح فرمایا اس مقام تے ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ جاؤ، اور اسی طرح سورۃ بقرہ دے اندر فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، فرمایا انہاں عورتاں دے قریب بھی مت جاؤ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جاؤ۔ تو ناپاکی دی حالت دے اندر عورت دے قریب بھی نہیں جاونا، یعنی مراد ہم بستری ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور اسی طرح فرمایا یتیم دے مال دے قریب بھی ناحق طریقے دے نال مت جاؤ، ناحق ظلم دے نال کسی یتیم دے مال دا استعمال ہرگز نہ کیتا جائے۔ تو ہر او چیز جڑی انسان نو زنا دی طرف راغب کر دی ہے، زنا دی طرف لے کر کے جاندی، انہاں دے چیزاں دے قریب بھی مت جاؤ۔ مثال طور تے غیر عورتاں دے نال، غیر محرم عورتاں دے نال اختلاط رکھنا، میل جول رکھنا، اور اسی طرح غیر محرم عورتاں دے اندر بیٹھنا تے گپا کٹنا فوناں تے موبائلاں تے میسجاں تے، اسی طرح غیر محرم عورتاں دے نال جناب تعلقات رکھنا، انہاں دے نال اٹھنا بیٹھنا، انہاں دے نال گفتگو شنید کرنا، اس ساریاں چیزاں ایسیاں ہیں جڑیاں انسان نو زنا دی طرف لے کر کے جاندیاں۔ غیر محرم عورتوں نو ویکھدے رہنا، اس ساریاں چیزیں تو شریعت نے منع فرما دیتا۔ زنا دے سارے راستے ہی بند ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسافر مرأۃ الا مع ذی رحم محرم ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم، فرمایا کوئی بندہ مسلمان آدمی، کوئی عورت جیڑی ہے وہ کوئی سفر نہ کرے، عورت کوئی سفر نہ کرے، سفر تو مراد شرعی سفر ہے جڑا 78 کلومیٹر تو زیادہ ہوئے، تو فرمایا اے ہو جہا سفر کوئی عورت نہ کرے مگر یہ ہے کہ اس دے نال کوئی محرم رشتہ دار ہو گئے۔ عام سفر مراد ہے، کوئی بھی سفر شرعی جیڑا عورت کلیاں نہ کرے بلکہ اس دے نال محرم رشتہ دار ضرور ہونا چاہیے۔ فرمایا ولا يدخل علیہا رجل، تے کسی عورت دے کول، غیر محرم دے کول تنہائی دے اندر کوئی بندہ بھی نہ جاوے الا ومعها محرم، مگر یہ ہے کہ اس عورت دے نال کوئی قریبی رشتہ دار ہوئے، او دا محرم رشتہ دار ہوئے، اس دا بیٹا ہوئے، اس دا شوہر ہوئے، یا اس دا کوئی بھائی ہوئے، یا اس دا باپ ہوئے، یا اس دا چچا ہوئے سگا۔ تو اس طرح دا اگر کوئی رشتہ دار ہے کہ مجبوری دی بنا تے کسی غیر محرم عورت دے نال کوئی گل کرنی پے بھی جاوے، تو پھر اس حالت دے اندر عورت دے قریب جاؤ کہ اس دے نال اس دا کوئی محرم رشتہ دار ضرور موجود ہوئے۔ سفر دی گل، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ دا سفر بھی عورت نو منع فرمایا، تنہا عورت حج بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر ایک اور جاتے آیا لا یخلون رجل بامرأۃ، فرمایا کوئی مرد آدمی جڑا کہیں عورت دے نال خلوت نہ کرے۔ خلوت تو مراد انج ہونا کہ بھئی ایسی جا دوتے مرد اور عورت موجود ہیں کہ جتھے انہوں نے زنا تو روکن والا کوئی نہیں، مثلا تنہا کمرے دے اندر ہے، یا کہیں ایسی جگہ تے ہیں جتھے بالکل تنہا ہو گئے، تو کسی غیر محرم عورت دے نال تنہائی اختیار بھی نہ کرو تاکہ زنا دا باعث نہ بن جائے۔ تو یہ وہ چیزاں جنہیں زنا دی طرف انسان نو لے کے جانیاں اور شریعت نے تو منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے دن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فرمایا بچاؤ اپنے آپ نو عورتوں دتے داخل ہون تو۔ فقال رجل من الانصار، تے انصاریاں دی وچوں ایک بندے نے آکھیا یا رسول اللہ افرائیت الحمو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمو اس دے بارے بھی یہ حکم ہے؟ قال، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحمو الموت، فرمایا حمو جیڑا او تے عورت واسطے موت ہے، یعنی اس دی موت اور ہلاکت دا باعث بن ویندا۔
حمو شریعت کس نو آدن چچا زاد بھائی یا پھر حمو آکھے ویندہ دیور نو، دیور نہیں ہوندہ خامند بھرا، اس نو حمو آکھے ویندہ یہ چچا زاد بھائی نو عربی دے اندر حمو آکھے گیا۔ یہ دو ایسے رشتے ہیں کہ یہ عورت دے بالکل آس پاس رہن دیں، عورت نو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں کم کر دیاں، انہاں دی عام طور تے عورت دے نال واہ لگ دی رہن دی۔ تو اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ تے ہے نہیں نری موت۔ کیا مطلب کہ کسی دی بیوی ہے یا اس دے بھائی دی بیوی ہے، یہ اس دے قریب رہندا تو ضرور کچھ نہ کچھ کدی نہ کدی بھانڈے کھڑک پوسن، خامن نو شک ہو ویسی، تو پھر اس دے نتیجہ کیا نکل سی کہ اس دی موت واقع ویسی لڑائی جھگڑے دی بنا تے، یا اے اس عورت تے چھتا ہو گیا تو اے اس خامن اس عورت دے خامن نو مارن دا باعث بن جائے گا۔ تو فرمایا یہ تو ہے ہی نری موت۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم دے اتے لکھ دیتا حصہ زنا دا، ادرک ذالک لا محالہ، فرمایا یقینی طور تے انسان کچھ نہ کچھ اس دا حصہ ضرور پیسے۔ فرمایا فَزِنَ الْعَيْنُ النَّظْرِ، فرمایا اکھ دا زنا اے ہے کہ انسان اس زنا ویکھے، وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقِ، اور زبان دا زنا اے ہے کہ انسان اس دے نال کسی غیر محرم نال گفتگو کرے، غیر محرم نو ویکھے اے اکھ دا زنا ہے، غیر محرم دے نال گل کرے اے زبان دا زنا ہے۔ اور فرمایا وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّا وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان دا نفس او تو خواہش کردہ اور انسان دی جڑی شرمگاواں یہ اس دی تصدیق کر دینی کہ جس وقت انسان دی نظر بھی للچا رہی، انسان دا زبان بھی للچا رہی، نفس بھی للچا رہا اور تمنا اور خواہش کر رہا، تو فرمایا اس زنا دے اندر ملوث ہو گیا، تو فرمایا فرج اس دی شرمگاہ نے اس دی گل دی کیا کر دیتی، تصدیق کر دیتی۔ تو میرے دوست زنا تو بھی بچنا ہے اور ایسی چیزیں تو بھی بچنا ہے کہ جڑیاں چیزیں انسان نو کس طرف لے کے جانیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من استطاع الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا تواڈے اندر طاقت اور اختیار رکھدا اس نو چاہیے اے ہے کہ وہ نکاح کرے۔ البا رات گزارن تو مراد ہے، مراد نکاح ہے۔ البا لغوی میں نا رات گزارنا، جیڑا بندہ رات گزارن دی طاقت اور اختیار رکھدا مراد نکاح ہے۔ جیڑا نکاح کرن دی طاقت رکھدا اس نو چاہیے ہے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، فرمایا اے انسان دی نظر دی حفاظت کرن دا ذریعہ ہے کہ انسان جس وقت کہیں عورت دے نال نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا، پھر اس دی نظر عموماً کہیں اور دی طرف نہیں پڑے گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور انسان دی شرمگاہ دی بھی کیا ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ تو جیڑا بندہ شادی دی طاقت نہیں رکھدا فرمایا اس واسطے چاہیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھدا رہے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس واسطے کہ روزے جڑے ہیں اس دے اندر انسان دا جسم کمزور ہوندا، لاغر ہوندا، انسان دی شہوت جڑی وہ ترٹی رہندی ہے۔ یا ویسے بھی روزے دی ایک برکت ہے کہ انسان گناہاں تو بچیا رہنا۔ اللہ اکبر۔ تا اسی طرح زنا جڑا نا جی بہت سخت ترین گناہ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی زنا دا ارتکاب کر لیندے تو وہ شادی شدہ نہ ہون تو شریعت مطہرہ نے بھرے مجمع دے اندر انہوں نے 100 کوڑے مارن دا حکم دیتا کہ 100 لتر انہوں مارے جاون، 76 مارے جاون بڑے مجمع دے اندر۔ تو کوئی شادی شدہ زنا اچھا کرے جوڑا تو شادی شدہ دی سزا اے ہے کہ اس نے پتھر مار مار کے جانو ہی مار دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے، اس نے رجم کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح زنا دی بہت سخت ترین سزا شریعت دے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا
تو آ کے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو زنا دی اجازت منگی کہ مینوں اجازت دیو کہ میں کہ عورت دے نال زنا کر لیا کر کیونکہ میں رہ نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو، قریب ہو جا، میرے قریب آ جا۔ جد قریب آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اتحبہ لامک۔ میرے دوستو حدیث توجہ نال سننی، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن، ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے آکھیا مینوں اجازت دیو کہ میں زنا کر لواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے قریب ہو، مخاطب کیتا، متوجہ کیتا اس نے اپنے بل۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لامک، کیا تو اس زنا نو اپنی ماں دے واسطے پسند کرے نا؟ کہ کوئی بندہ تیری ماں دے نال زنا کرے، پسند کردہ ہے اس چیز نو؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ فرمایا لا، اللہ دی قسم ہے، مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہون، میری جان تھوڑے تے قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں اپنی ماں واسطے اس چیز نو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جے نال تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی ماں ہوئے گی، وہ بھی تے کسی دی ماں ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا افتحبہ لابنک لبنتک، کیا تو زنا اپنی بیٹی واسطے پسند کر دیں کہ تیری بیٹی دے نال کوئی بدکاری کرے، زنا کرے؟ فرمایا اللہ دی ذات دی قسم ہے میری جان آپ تے قربان ہوئے، یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کردا۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، فرمایا لوگ بھی اس چیز نو پسند نہیں کردے کہ انہوں نے بیٹیاں دے نال زنا کیتا جائے۔ اگر تو اپنی بیٹی واسطے زنا کرنا پسند نہیں کردا تو پھر اس گل نو بھی ذہن وچ رکھ کہ لوگ بھی اپنی بیٹیاں دے نال زنا کرن پسند نہیں کرتے۔ اگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحبہ لاختک، کیا تو اس گل نو پسند کردا ہے کہ تیری بہن دے نال کوئی بدکاری کرے؟ اس نے پھر قسم اٹھائی، فرمایا اللہ دی ذات دی قسم ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ اور میری جان آپ تے قربان جاوے، میں اپنی بہن واسطے بھی اس چیز نو پسند نہیں کردا، اپنی بہن واسطے بھی اس چیز نو پسند نہیں کردا۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، تو پھر لوگ بھی پسند نہیں کردے کہ انہاں دی بہنہ دے نال کیا کیتا جائے، زنا کیتا جائے۔ جس دے نال زنا کرے گا وہ ضرور کسی نہ کسی دی کیا ہوئے گی، بہن ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لعمک، کیا تو اس گل دے نال پسند کردا ہے اس گل نو کہ تیری پھپھی دے نال کوئی زنا کرے، باپ دی بہن؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا لوگ بھی اس گل نو نہیں پسند کردے کہ انہاں دی پھپھی دے نال کوئی کیا کرے، زنا کرے۔ اگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس گل نو پسند کردا کہ تیری ماسی خالہ دے نال کوئی زنا کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں پسند کردا، مینوں قسم ہے یا اللہ تعالی دی۔ فرمایا نہیں پسند کردا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کردے کہ انہاں دی خالہ دے نال کیا کیتا جائے، زنا کیتا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دایاں جیڑا اس دے سر دے رکھیا اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو دعا دیتی اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ میں تیرے کو دعا کردہ کہ اس بندے دے پچھلے تمام گناہاں نو معاف فرما دے، اللہ اس دے دل نو زنا دی لعنت تو پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ اس دی شرم گاہ دی کیا کر دے، حفاظت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو دعا دیتی تے پھر روایات جانا کہ اس بندے نے اس گناہ وال دوبارہ جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ اس طرح انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو میرے دوست ولا تقربوا الزنا، زنا دے بالکل قریب بھی نہ بٹکو۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں،
تے ایک تندور جیسی جگہ دے پہنچے، تندور جیسی نہیں جی کو اگ بلدی پئی ہوندی، اس طرح جی جگہ دے پہنچے، اور اس جگہ دے لوگاں دا شور اور لوگاں دا جناب چیخ و پکار جڑی اس دی آواز آ رہی ہے۔ خواب دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ چیز دکھائی گئی۔ پیغمبر دا خواب جڑا او بھی مستقل دلیل ہونا، باقی امت دا نا صرف پیغمبر دا خواب امت واسطے مستقل دلیل ہونا، یعنی اللہ دے پاک پیغمبر جبریل اور میکائیل انہاں دے نال جا رہے ہیں خواب دے اندر، اور ایک جا تو گزر ہویا تندور نما جگہ جس سے اندروں لوگاں دا بڑا شور اور غل آ رہا ہے۔ جس ٹائم وہ شور اور غل دیکھیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کے ویکھیا کہ کچھ لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، انہوں نے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کون لوگ نے؟ جس وقت انہوں اس اگ تے پیش کیتا جاویا انہاں دی چیخاں نکل ویندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اے او لوگ نے جڑے زنا کر دے ہاں۔ کیا کر دیاں؟ زنا کر دیاں، تے قیامت تک انہاں دا اے عذاب ہے کہ اللہ انہاں نو اگ دے پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ داؤد شریف دے اندر روایت موجود ہے، زبور شریف دے اندر روایت موجود ہے، زبور دے حوالے دے نال پھر سیرت اور تاریخ والے نے نقل کیتا کہ جڑے لوگ زنا کر دے ہیں، مرد ہون یا عورتاں ہون، اللہ تعالی قیامت والے دن انہاں نو شرم گہواں دے بل الٹا لٹکا کے جہنم دے اندر سزا دے گا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد دا نسب برباد، دوسرا خاندان دا تعلقات برباد، اور تیسرا پھر انسان بہت بڑا گناہ گار۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے کام بھی نہ کرو جڑے انسان نو زنا دی طرف لے کے جاون۔ کیوں جی؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، ایتے کھلی گمراہی اور تباہی ہے، فاحشہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور راستہ ہے برا۔ زنا والا راستہ کیا ہے؟ برا راستہ ہے۔ مفسرین نے فرمایا اے راستہ ہے زنا والا بہت برا، جیڑا راستہ انسان نو زنا دی طرف لے کے جا رہا، ہو سکتا ہے کہ اسے راستے دے ذریعے کل تیرے گھر تک بھی کوئی پہنچ جائے۔ فرمایا زنا دے راستے تے نہ چل، جس راستے تو جا رہا کہیں عورت دی طرف، ہو سکتا اسے راستے تو کوئی تیری عورت دی طرف بھی آ جائے۔ اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں بہن بیٹی بھی بری نظر سے کیا ہو جائیں جی؟ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سنو زنا تو بھی بچائے، اور ایسے کمہ تو بھی اللہ تعالیٰ سنو بچا کے رکھے جڑے زنا دی طرف لے کر کے جانے۔ تو تیسرا امر ظلم نہ کرو، اس کے اندر دو چیزیں دا بیان گزر گیا۔ ایک، اپنی اولادہ نو بھوک اور افلاس دی وجہ تو قتل نہ کرو۔ پھر قتل دے اندر روحانی قتل اے آئی کہ دینی تعلیم تو انہاں نو محروم بھی نہ کرو، اور دوسرا کہ زنا دے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد